اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی چینل لا آف اسلام اور آپ سے مخاطب ہوں آپ کا میزبان یاسر عرفان گجر ایڈوکیٹ۔ بات کریں گے حالیہ دنوں کا بہت زیادہ زیر بحث مسئلہ ریزولوشن فار اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد پر۔ کسی بھی سرکاری یا تنظیمی عہدیدار کو آئین، قانون اور ضابطہ کی خلاف ورزی کی بنا پر اس کے عہدہ سے برطرف کرانے کے لیے جو آواز، احتجاج یا تحریک اٹھائی جاتی ہے اسے تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں۔ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تحت وفاقی عہدیدار وزیر اعظم یا وفاقی وزیر اور صوبائی عہدیدار وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر کا جب بھی کوئی فعل یا اقدام آئین اور قانون کے خلاف ہو یا ملکی بدامنی یا ملکی نقصان کا باعث بنا ہو تو وفاق کی صورت میں قومی اسمبلی یا سینٹ میں، جبکہ صوبے کی صورت میں صوبائی اسمبلی میں عہدیدار کی برطرفی کے لیے جو تحریک پیش کی جاتی ہے اسے تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد عام طور پر حزب اختلاف پارٹی کی جانب سے پیش کی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے خلاف اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ مجلس عمل، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ برائے طلبی اجلاس قومی اسمبلی ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی۔ تحریک عدم اعتماد کے پیش کیے جانے کے بعد تمام تر سیاسی پارٹیوں کے سرگرمیوں، ملاقاتوں، دعوتوں، مذاکرات، مطالبات، بیان بازی اور حکمت عملیوں کے بعد چند اہم سوالات گردش کرنے لگے۔ تحریک عدم اعتماد کی آئینی و قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد پیش کی جانے پر آئین کی روح سے کوئی شرط بھی لاگو ہے؟ تحریک عدم اعتماد کو کس کے روبرو پیش کیا جاتا ہے؟ تحریک کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس کیسے اور کب تک بلوانے کا پابند ہے؟ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کامیاب یا ناکام کیسے ہوتی ہے؟ کیا ماضی میں بھی کسی وزیر اعظم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور اگر ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا حکومتی پارٹی اپنی جاری کردہ پالیسیوں و حکمت عملی کی بنا پر حکومت کو بچا پائے گی؟ کیا اپوزیشن ارکان وزیر اعظم عمران خان کو برطرف کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اسمبلی کسی ووٹ کو شمار کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہونے والی 14ویں ترمیم ان کی اپنی تحریک کو ہی فیل کر دے گی؟ اور کیا رکن اسمبلی کا اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنے سے اس کی رکنیت منسوخ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ان سوالات میں سے چند سوالات پر امروز بحیثیت قانون اور سیاسیات کا طالب علم ہونے پر گفتگو کروں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 95 میں تحریک عدم اعتماد کی شرائط پیش کیے جانے، ووٹنگ کرانے اور کامیابی کے لیے درکار ووٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ آرٹیکل 95 اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% نے پیش کیا ہو قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جا سکے گی۔ شق اول میں محولہ کسی قرارداد پر اس دن سے 3 دن کی مدت کے خاتمہ سے پہلے یا 7 دن کی مدت کے بعد ووٹ نہیں لیے جائیں گے جس دن مذکورہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہو۔ شق اول میں محولہ کسی قرارداد کو قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا جبکہ قومی اسمبلی سالانہ میزانیہ کے کیفیت نامے میں پیش کردہ قوم کے مطالبات پر غور کر رہی ہو۔ اگر شق اول میں محولہ قرارداد کو قومی اسمبلی کی مجموعی رکنیت کی اکثریت سے منظور کر لیے جائے تو وزیر اعظم عہدے پر فائز نہیں رہیں گے۔ گویا کہ ضروری آئین تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے لیے لازم ہے کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی اراکین ممبران کی ہی جانب سے پیش کی جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد پر مجموعی ممبران کے 20%، 1/4 چوتھائی ممبران کے دستخط لازمی ہونے چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کے روبرو پیش کی جائے گی اور تحریک عدم اعتماد کے قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد 3 دن پہلے اور 7 دن کی مدت کے بعد گنتی نہیں کرائی جائے گی۔ اب چونکہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی، اجلاس تو ہو نہیں رہا، تو اس صورتحال میں آئینی طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 54(3) کا سہارا لیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان
کہ آرٹیکل 54(3) کے مطابق قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی کم سے کم 1/4 تعداد کے دستخطوں کے مطالبہ پر قومی اسمبلی کا اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس اس مطالبہ کی وصولی سے 14 دن کے اندر ایسے وقت اور مقام پر طلب کرے گا جسے وہ مناسب خیال کرے، اور جب اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہو تو صرف وہی اسے برخاست کر سکے گا۔ لہٰذا اپوزیشن اراکین نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے ساتھ تحریک عدم اعتماد پر آئینی طور پر کارروائی کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 54(3) کا سہارا لیتے ہوئے ریکوزیشن برائے طلبی قومی اسمبلی اجلاس بھی قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی۔ تحریک عدم اعتماد برخلاف وزیر اعظم پاکستان اور ریکوزیشن برائے طلبی اجلاس قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع ہونے کے بعد سیکریٹریٹ کی جانب سے تحریک اور ریکوزیشن پر ممبران قومی اسمبلی کے دستخطوں کی تصدیق، دستخطی ممبران کی تعداد 20% کو چیک کرنے کے بعد تحریک اور ریکوزیشن کو تمام قواعد و ضوابط پورے ہونے پر باضابطہ قرار دے کر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ 17-18 مارچ کو اجلاس بلانے کی تجویز بھی پیش کر دی گئی۔ گویا کہ آئینی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی ریکوزیشن برائے طلبی اجلاس کے جمع کروانے کے بعد اندر میعاد 14 دن اجلاس کو طلب کروانے کا پابند ہے۔ سیکریٹریٹ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کو ضابطہ کے مطابق قرار دینے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلوانے کی تجویز کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے بعد از مشاورت اور OIC کے اجلاس اور 23 مارچ کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا، جو کہ 21 مارچ کو طلب ہونے کے بعد 20 دن کے لیے ملتوی ہو جائے گا، اور دوبارہ سماعت ہونے کے بعد 27-28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو جائے گی، اور تحریک عدم اعتماد پر ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان نیشنل اسمبلی 2007 کی دفعہ 37 کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس کے شروع ہونے کے بعد جلد سے جلد ارکان اسمبلی کو نوٹس بابت تحریک عدم اعتماد دے گا۔ تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی میں پہلے بحث ہوگی، اور 3 دن بعد اور 7 دن سے پہلے اس پر اسمبلی اراکین کی ووٹنگ کرائی جائے گی۔ ووٹنگ نہ تو خفیہ ہوگی اور نہ ہی بذریعہ بیلٹ پیپر، بلکہ تحریک کے حمایتی اور مخالفین ہاؤس میں علیحدہ علیحدہ نشستوں پر بیٹھ کر شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد اب کامیاب یا ناکام کیسے ہوگی؟ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے مرحلہ میں اگر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ارکان اسمبلی کی مجموعی رکنیت 342 میں سے سادہ اکثریت کے تحت 172 ووٹ مل جاتے ہیں تو تحریک کامیاب اور وزیر اعظم برطرف، بصورت دیگر ناکام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان ہی رہیں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ کے بعد حاصل ہونے والے رزلٹ کے بارے میں اسپیکر قومی اسمبلی رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان نیشنل اسمبلی 2007 کی سیکشن 38 کے تحت تحریری طور پر صدر مملکت پاکستان کو آگاہ کر دے گا، اور رزلٹ کو سیکرٹری کی جانب سے گزٹ میں بھی شائع کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ کیا ماضی میں بھی کسی دور میں کسی وزیر اعظم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور اگر پیش کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سال 1989 میں اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف کی قیادت میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جو کہ ناکام ہوئی، اور اس کے بعد سال 2006 میں وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جو 201 اور 136 کے فگر سے بری طرح ناکام ہو گئی۔ اب یہ سوال کہ موجودہ تناظر میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور یہ کہ پاکستانی تاریخ کی یہ پہلی کامیاب ترین تحریک عدم اعتماد کہلا پائے گی، یا کہ یہ تحریک بھی دوسری تحریک کی طرح ناکام ہو جائے گی، اور کیا وزیر اعظم خان اپنے عہدہ سے برطرف ہو جائیں گے؟ اس لیے دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں حکومتی پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے مل کر کتنے نمبر ہیں، اور اپوزیشن پارٹیوں کے پاس مل کر کتنے نمبر بنتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف 155 فگر پر نظر آتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ 7 کے فگر پر نظر آتی ہے، مسلم لیگ کاف کے پاس 5 کا فگر ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 5 کا فگر ہے، جی ڈی اے پارٹی کے پاس 3 کا فگر ہے، جمہوری وطن پارٹی کے پاس 1 کا فگر ہے، آزاد کے پاس 2 فگر ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں اور ان کی تعداد مل کر 178 کا فگر بنتا نظر آتا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 56، متحدہ مجلس عمل کے پاس 15، بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس 4، عوامی نیشنل پارٹی کے پاس 1 اور ان کے ساتھ ملنے والے آزاد کا فگر 2 نظر آتا ہے۔ اس طرح حکومت اور اس کے اتحادیوں کے نمبر 178 جبکہ اپوزیشن کے نمبر 165 بنتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ تحریک کی کامیابی کے لیے 172 ووٹ درکار ہیں۔ آج تک کی صورتحال کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے اپنے ممبران جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ ناراض نظر آتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے ممبران کا بھی تاحال تحریک کے حق میں یا مخالفت میں کوئی موقف سامنے نظر نہیں آتا۔ گویا کہ تحریک کی کامیابی و ناکامی میں مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹ انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوں گے۔ کیا قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی کل نشستوں کے تحت حکومت کے پاس تمام اتحادیوں کو چھوڑ کر نمبر کتنے بنتے ہیں؟ وہ نمبر ہے 155، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل تینوں پارٹیوں کے نمبر کو ملا کر 155 بنتا دکھائی دیتا ہے۔ ان نمبرز کے لحاظ سے دونوں گروپ اس وقت سیم فوٹنگ پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی اتحادی پارٹیاں اگرچہ تاحال وزیراعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال وہ ہیں تو اتحادی، جبکہ پی ٹی آئی کے ناراض اراکین بھی تاحال حکومتی صف میں نظر نہیں آتے، لیکن اتحادیوں کا اتحاد حاصل کرنا اور ناراض کو راضی کر لینا کوئی مشکل کام دکھائی نہیں دیتا۔ اتحادی جماعتوں کا تاحال اپوزیشن کا ساتھ دینے کا بھی کوئی نہ تو واضح بیان اور نہ ہی کوئی اشارہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی اتحادی جماعتوں نے ابھی تک وزارتوں سے استعفے دیے ہیں، اور نہ ہی اتحادی جماعتوں نے مل کر کوئی علیحدہ گروپ تشکیل دیا ہے، لہٰذا اتحادیوں کے ساتھ لفظ اتحادی تاحال ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس بات سے بھی قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں یا مخالفت میں نمبر آف گیمز 172 پورے کرنے میں ان دونوں پارٹیوں پاکستان مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ کا اہم رول ہوگا۔ اس ساری گفتگو کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد آئین اور قانون کے مطابق اور تمام قانونی شرائط پوری کرنے کے بعد سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گی۔ ریکوزیشن بھی عذر قانون طلبی اجلاس بھی جمع کروائی گئی اور سیکریٹریٹ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پر دستخطوں کی تصدیق اور قواعد و ضوابط پورے ہونے کے بعد ضابطہ کے مطابق قرار دینے کے بعد تجویز طلبی اجلاس قومی اسمبلی بلانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو طلب کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں فی الفور اسپیکر اسمبلی کی جانب سے قرارداد پیش کی جائے گی، جس پر 3 دن بحث ہوگی اور مورخہ 27-28 مارچ کو اس پر ووٹنگ کرا لی جائے گی۔ ووٹنگ کے مرحلہ میں اگر تحریک عدم اعتماد کے حق میں مجموعی رکنیت 342 میں سے سادہ اکثریت 172 ووٹ مل جاتے ہیں تو تحریک کامیاب ہو جائے گی اور وزیر اعظم عمران خان برطرف ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر تحریک عدم اعتماد ناکام قرار دے دی جائے گی اور جناب عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان برقرار رہیں گے۔